بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جب رات کے وقت کوئی مشکل فقہی مسئلہ حل کر لیتے تو خوشی کے مارے اچھل پڑتے اور بلند آواز سے کہنے لگتے کہ کہاں ہیں بادشاہ بغداد کے شہزادے امین اور مامون؟ کوئی ان سے پوچھے کہ کیا تمہیں بھی خوشی کی وہ کیفیت اور اس کی لذت نصیب ہوئی جو اس وقت میرے جسم اور روح کی توانائی بنی ہوئی ہے۔ خوشی انسان کے زندگی کو بارونق اور پرلطف بنا دیتی ہے۔ جس شخص سے خوشیاں واقعی روٹھ جائیں تو اسے اپنی زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے اور وہ تصویر غم بن کر جینے کا حوصلہ کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان خوش رہنے کی کوشش کرے تاکہ وہ ڈپریشن یعنی مایوسی اور آئسولیشن یعنی تنہائی کا شکار نہ ہو۔ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ خوشی اس احساس کا نام ہے جو دل و دماغ کو اطمینان اور سکون دے۔ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس حوالے سے لوگوں کے مختلف آئیڈیاز ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ صرف دولت کو خوشی کی وجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دولت سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔ کئی امیر کبیر لوگ طرح طرح کی بیماریوں، گھریلو ناچاکیوں، کاروباری رنجشوں اور بھتہ خوروں کی دھمکیوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ غریب انسان بھی خوش رہ سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے اعزاز اور ایوارڈ پانے والوں کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، حالانکہ کئی ایوارڈ یافتگان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں سوائے اس ایوارڈ کے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شہرت پانے والا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، حالانکہ جو جتنا مشہور ہوتا ہے اس کی پرائیویسی اتنی ہی متاثر ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا والے اس کے بارے میں جھوٹی سچی خبریں پھیلا کر اسے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف تفریح اور موج میلے کو ہی خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقی خوشی تفریح کے احساس سے اوپر کی چیز ہے۔ کچھ لوگ سہولیات اور آسائشات مل جانے کو ہی خوشیوں کا محور سمجھتے ہیں۔ ایک دیہاتی نوجوان کو دبئی میں گھریلو کام کی نوکری مل گئی۔ اس کے سیٹ نے اسے یقین دلایا تھا کہ تم وہاں بہت خوش رہو گے، میرے ایئر کنڈیشنڈ گھر میں ٹھہرو گے، تنخواہ کے ساتھ ساتھ تمہیں بہترین کھانا ملے گا، پہننے کے لیے اچھے کپڑے دیے جائیں گے اور تمہارا وقت اچھا گزرے گا۔ لیکن جب وہ نوجوان دبئی پہنچا تو کچھ ہی دنوں میں اداس رہنے لگا، کتنی بار تو رونے لگتا۔ اب اس کے سیٹ کی سمجھ میں بات آئی کہ اس نوجوان کے لیے ایک فلیٹ میں محدود رہنا خوشی نہیں تھی۔ اسے اپنے گاؤں کی کھلی فضا، اپنا گھر بار اور وہ آزادی میسر نہیں تھی کہ جہاں اپنی مرضی سے جو چاہتا کرتا تھا۔ یہاں تو اسے سارا دن کام کرنا پڑتا ہے۔ مادی آسائش اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس کا یہاں پر دل نہیں لگ رہا تھا۔ بعضوں کو گناہوں کی لذت میں شیطانی خوشی محسوس ہوتی ہے، کچھ خوش نصیبوں کو نیکیوں میں خوشی ملتی ہے۔ مثلاً جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کی وجہ سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت اکرمہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ خوش رہنے کے 8 طریقے۔ غم اسی وقت ہمیں غمگین کرتا ہے جب ہم اسے محسوس کرتے ہیں، اسی طرح خوشی بھی ہمیں اس وقت خوش کرے گی جب ہم اسے محسوس کریں گے۔ خوش رہنے کے لیے ان طریقوں پر عمل مفید ہے۔ اپنے پاس موجود نعمتوں کا احساس کیجیے، آپ اپنے رب کریم کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ شکر نعمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ انسان کو خوشیوں سے بھی نوازتا ہے۔ اپنے روٹین آف لائف کا جائزہ لیجئے کہ کہیں آپ خوش رہنے کا وقت کسی اور کام میں تو نہیں گزار رہے، جیسے کاروبار یا ملازمت کے بعد شام کو گھر پہنچنے کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار وقت گزارنے کے بجائے آپ کاروباری یا دفتری بکھیڑوں میں الجھے رہتے ہوں تو اس پر نظر ثانی کیجیے۔ بڑی خوشی کے انتظار میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو مس نہ کیجیے۔ یہ ذہن بنا لینا کہ میں بڑی کامیابی ملنے پر ہی خوش ہوں گا، ایسے ہی ہے
کہ برف کے کیوبز ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کے کٹورے کا انتظار کیا جائے۔ مجھے کیا ملے گا، میرے حصے میں کیا آئے گا، ہر کام میں صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھنا اچھی بات نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو فائدہ پہنچا کر ایثار کا ثواب اور دل کی خوشی دونوں حاصل کیجیے۔ اپنے خواہشات کا لیول حقیقی رکھیے۔ اگر آپ اپنے قد سے بڑھ کر خواہشات رکھیں گے تو آپ کو کامیابی کی خوشی پانے کے لیے طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسروں سے اپنا تقابل کرنا ایک مثبت انداز سے ہو تو ہمیں ترقی کی راہ پر چلا سکتا ہے، اور منفی انداز سے ہو تو خوشیوں کے بجائے غم میں مبتلا کر سکتا ہے کہ فلاں کے پاس ایسی شاندار گاڑی اور گھر وغیرہ ہے جبکہ میرے پاس کھٹارا سواری اور کرائے کا گھر ہے۔ دوسروں کی نعمتیں اور آسائشیں دیکھ کر جیلسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ اس سے غم پیدا ہوتا ہے، خوشی نہیں۔ خوشیوں بھری زندگی کے خواب کی تعبیر کے لیے اپنی زندگی داؤ پر نہ لگائیں۔ مثلاً کئی لوگ دیگر ممالک میں غیر قانونی طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بارڈر پار کرنے کی کوشش میں سیکیورٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور بیچاروں کی موت کی خبر تک بھی ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتی۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح کے بہت سے کام ہم سیلف موٹیویشن کے ذریعے کر سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کی خوشیاں جتنی بھی ہوں بہرحال عارضی ہیں۔ ایک مسلمان کو حقیقی خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ قبر و حشر کی منزلیں عافیت کے ساتھ طے کرنے کے بعد اپنے رب کی رحمت سے جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔